الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى في كتابه المجيد: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. میں آج آپ کو سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں زکوٰۃ مفروضہ کے مصارف، زکوٰۃ لینے والے مستحق انواع و اقسام کے لوگوں کا سرسری ذکر کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ یہ زکوٰۃ در حقیقت انہی تک پہنچے، انہی کو دیا جائے جو اس کے شرعی مستحق نہیں ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے زکوٰۃ کے مصارف کا بیان کیا ہے اور واضح طور پر فرمایا کہ دراصل یہ صدقات فریضہ، اور یہ فریضہ والی بات انما الصدقات کے ترجمے میں اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فریضۃ من اللہ کہا، تو یہاں عام صدقات کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ رکن اسلام زکوٰۃ اور اس کے مصارف کا ذکر ہو رہا ہے۔ فقراء کے لیے ہے یہ زکوٰۃ، مساکین مسکینوں کے لیے ہے، اور زکوٰۃ سے متعلق ادارے میں کام کرنے والوں کے لیے ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کی دلداری مقصود ہو، جن کی دلجوئی کی جانی مقصود ہو، اور غلاموں اور ان کی آزادی کے لیے یہ زکوٰۃ ہے، اور قرض داروں کے لیے یہ زکوٰۃ ہے، اور اللہ کے راستے میں اور مسافر کے لیے یہ 8 مصرف ہے۔ فقیر اور مسکین، اس کا آسان معنی مطلب میں یہاں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، بہت باریکی نہیں، کہ فقیر سماج کا وہی ہے جس کے پاس روپے پیسے اور گزران کے لیے تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور مسکین اس سے بھی جو نیچے درجے کا ہے ناداری میں، کہ ایک وقت کا مثال کے طور پر کھانا پینا اس کا اور اس کے اہل کا تو موجود ہے، لیکن اگلے وقت اور اگلے دن کے لیے ضرورت بھر کی چیز نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ فقیر اور مسکین آسان لفظوں میں جو سماج کا سب سے معاشی طور پر کمزور طبقہ ہے اسی کو فقیر اور مسکین کہتے ہیں۔ اور
والعاملین علیہا کی اس کے متعلق جو کام کرنے والے ورکرز ہیں. اور یہیں سے ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ یہ اصلاً اسلامی سلطنت اور اسلامی حکومت ہی کا اصل کام ہے کہ اس ادارے میں کام کرنے والے ہوں گے جو جائیں گے اور زکوٰۃ لے کے زکوٰۃ کے مالکان سے آئیں گے، کام کریں گے، وقت اپنا دیں گے، ان کی گویا اس میں ملازمت اور نوکری ہے، تو کسی زکوٰۃ والے مال سے ان کو ان کی تنخواہ مثلاً دی جائے گی. اور جن کی دلداری مقصود ہے اس سے مراد اصلاً ایسے مسلمان ہیں جو ابھی نئے نئے اسلام لائے ہیں، بھلے وہ معاشی اعتبار سے طاقتور ہوں، لیکن ان کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی تاکہ ان کی دلداری ہو جائے اور ان کی دلجوئی ہو جائے، وہ یہ سمجھنے لگے کہ واہ اسلام کتنا اچھا دین ہے، کتنا اچھا ہے کہ یہ ہم لوگوں کو سالانہ جب یہ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ہمیں بھی کچھ مل جاتا ہے اور بہت کچھ مل جاتا ہے. یہ ہے والمؤلفۃ قلوبہم کا ترجمہ. اور اس کے بعد جو ہے وہ فی الرقاب والغارمین، غلاموں. اب اس وقت تو غلامی کا دور ختم ہے اور غلامی اسلام کے اندر بالکل درست ہے، اس کی حاجت ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے مسائل ہوتے ہیں، اور انہی میں سے ان کی آزادی، اسلام ہمیشہ ان کی آزادی چاہتا ہے. فرض کیجیے کوئی غلام ہے اور اس کے مالک اس کو بیچنا چاہتے تو زکوٰۃ کے مال سے اس کو خرید کے اس کو آزاد کر دیا جائے گا. یہ ہے مسئلہ، اس پر کوئی زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. والغارمین، البتہ غارمین قرض دار کہ جنہوں نے کسی سے بھی دین لیا تھا اور اب ان کی ادائیگی کا اس کے پاس واقعی کوئی انتظام ہو ہی نہیں پا رہا ہے، تو زکوٰۃ کے مال سے قرض دار کی قرض کی ادائیگی کا سامان فراہم ہو جائے، اس کو دیا جائے گا. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں. اللہ کا راستہ والا جو لفظ ہے وہ بڑا وسیع، اور اس وسیع معنی میں سب سے اہم معنی اسلامی فوج، جو اللہ کے راستے میں ضرورت پڑنے پر جہاد و قتال کرنے والے ہیں. اور سبیل اللہ سے مراد آسان لفظوں میں جو علماء نے سب کچھ بیان کیا ہے، اور جس قدر مجھے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے ان کی باتیں اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، کہ اللہ کا راستہ ہر وہ مصرف، ہر وہ راہ جس سے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہو رہی ہو، توحید کا کلمہ بلند ہو رہا ہو، اسلام کا غلبہ ہو رہا ہو، اسلام کی نشر و اشاعت ہو رہی ہو، اسلام کی دعوت و تبلیغ ہو رہی ہو، یا اس طرح کے جس قدر جس سے اصل دین کی نصرت و تائید. اور اسی لیے علامہ ابن باز وغیرہ نے طالب علم اگر وہ پڑھ رہا ہے اور کوئی عمل نہیں ہے، اس کا کوئی اور وظیفہ نہیں ہے، وہ اور کام کرنے کے نہیں بلکہ پڑھنے میں بالکل لگا ہوا ہے، تو ایسے طالب علم کی زکوٰۃ سے مدد کی جائے گی. وہ بھی ایک مصرف ہے. یہ سبیل اللہ کے مفہوم ہے، ورنہ اصل سبیل اللہ تو وہ الجہاد فی سبیل اللہ. اور وہ بڑی سبیل مسافر جو ہے وہ عام مسافر نہیں مراد، وہ مسافر کی جس کا سفر میں جو سامان لے کے گیا تھا اور جس سے اس کو وہاں خود کھانا پینا اور سفر جاری رکھنا، یہاں تک کہ گھر چلے آنا اس کی ضروریات میں سے تھی. اب ہوا یہ کہ گیا تھا 4 روز کے لیے نکلا تھا اور رہنا پڑا 16 روز، گیا تھا 8 دن کے لیے رہنا پڑا 28 دن، اور اندازہ کر کے لے گیا تھا کہ 5,000 روپے لے کے جاؤں گا تو میں لوٹ آؤں گا. ایک مثال دے رہا ہوں یہ، لیکن پتا چلا کہ 8 کے بجائے جب 28 دن رہنا پڑا تو اب اس کا جو پیسہ روپیہ تھا وہ ختم ہو گیا. تو ایسا کہ وہ بھلے اپنے گھر کا مالدار ہی کیوں نہ ہو، اس کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کے پاس اور اس کا کوئی دوسرا
उपाय न हो। मिसाल के तौर पर आज के दौर में नहीं ऐसा है। अगर आज के दौर में कहीं का मुसाफिर है और कहीं सफर पे आया है और उसका रुपया पैसा खत्म भी हो गया, लेकिन आज मिसाल के तौर पर एक राह मौजूद है कि वो अपने घर वालों को कहे कि जल्दी से पैसा रवाना कर दो फला के अकाउंट पर। और अब तो इतनी और तेजी हो गई है कि ये जो हथियार आपके हाथों में हमारे हाथों में है, इसके जरिया वो पैसा भेज सकता है। मैंने कहा मिसाल दो, मैं मुसाफिर हूँ और घर का गनी तवंगर मालदार हूँ, मैं ज़कात वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ, मैं सफ़र में आया हूँ। ये मफरूज़ा बात समझने के लिए कि अगर यहाँ मेरा सामान रुपया पैसा और वापसी के लिए टिकट का जो खर्च हो सकता है, अगर नहीं पहले से है टिकट ख़त्म हो गया तो मेरे लिए ज़कात हलाल नहीं है। इसलिए कि रास्ता मेरे पास मौजूद है कि मेरा मिसाल के तौर पर बेटा घर पर है, मैं फ़ौरन उससे कहूँ कि मुझे 2000 रुपये 4000 रुपया हाँ तुम फला के अकाउंट ही में भेज दो जिनके पास मैं मिसाल के तौर पर मौजूद हूँ, और वो पैसा मुझे मिल जाएगा। पूरा ऐसा मुसाफिर कि जो घर का मालदार लेकिन सफ़र में ख़त्म हो गया सब सामान, तो उसको दिया जा सकता है। ये मसारिफ हैं मेरे दीदी भाइयों। असलन आजकल एक बहरहाल हमारी आपकी सबकी कमी है कि हम ज़कात का जो असल नज़्म है, और हम एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ वो कायदे से ऐसा इदारा है भी नहीं, लिहाजा हम इनफरादी ही ज़कात निकाल रहे हैं। यकीनन सही है, जो वाजिब है वो अल्लाह ताला साबित कर देगा, यानी ज़कात की अदायगी मानी जाएगी। लेकिन हमें और आपको चाहिए कि असली मुस्तहिक़ीन और मुस्तहिक़ीन में से ही चाहे चंद ही को, मिसाल के तौर पर 8 मसरफ़ है इस आयत करीमा में, 4 ही मसरफ़ में आप ने पहुँचा दिया अपनी ज़कात, इंशाअल्लाह ज़कात अदा होगी। लेकिन इतना ध्यान होना चाहिए कि लेने वाला इस 8 में कहीं ना कहीं वाकई शामिल हो और सही उसका मुस्तहिक हो, उसी को देना चाहिए। कभी कभी हालात का इल्म रखना चाहिए। हो सकता है एक आदमी देखने में नज़र आ रहा है समाज में, जहाँ मान लीजिए हम रहते हैं, आप रहते हैं, कोई रहता है, वो ऐसे जो उर्फी तौर पर नहीं कहा जाता कि ये गरीब है, लेकिन है वो फी नफ्स ही हाँ तंग है माशी तौर पर और उसको परेशानी लाहिक है, तो उसको भी ज़कात दी जा सकती है। खुलासा ये है कि अल्लाह जल्ला वाला के बयान करता इन मसारिफ में हमको ज़कात अदा करना चाहिए, और यह अल्लाह का फरीज़ा है, फरीज़तम मिनल्लाह, यह अल्लाह का फरीज़ा। तो अल्लाह ताला हमें इस रुकन इस्लाम की अदायगी की तौफीक दे और उसको अपने माल में से पूरा तकरीबन हिसाब करके ज़कात निकालने की तौफीक दे और उसको उसके सही मसारिफ में खर्च करने की तौफीक दे। व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।